أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1975 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے کہ آیت 102 سے ہو رہا ہے. یوں کہیے، میں نے اس لیے کہا کہ سابقہ درس میں آیت 101 ہمارے سامنے تھی اور اس کے بھی آخری الفاظ آئے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا. اس ایک آیت میں بات بڑی اہم سامنے آ گئی تھی اور وہ تھا قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کا عقیدہ. یعنی یہ عقیدہ کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن میں تو ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے. اور اسی ضمن میں یہ چیز کے بعد ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کا حکم تو باقی ہے لیکن وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی عقیدہ کی بنیاد پھر جو آگے چلے ہیں تو پھر کہیے نا کہ کس کس قسم کے عقائد ہمارے ہاں آ گئے جن سے قرآن مجید کی حیثیت صرف کتنی ہی رہ گئی کہ از یاسین آسا بمیری، مرتے وقت مردے کو یہ سنائی جائے یاسین کہ جلدی سے اس کی جان نکلے اور مرنے کے بعد تلاوت کا ثواب اس کو پہنچا دیا جائے. یہ صرف ثواب کی غرض سے رہ گیا. باقی جہاں تک اس کی ہدایت، اس کے قوانین کی ہدایت، اس کے احکام کی تابعداری، یہ ایک زندگی کی رہنمائی حاصل کرنا، یہ چیزیں باقی رہ رہیں اس کے اندر. وہ اس قسم کے اتنے عقائد اس کے متعلق پیدا کر لیے گئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی غلطی یہ تھی کہ یہ جو تھی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانا یا ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لانا، یہ قرآن کے متعلق تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تھا کہ سلسلہ وحی کا اسلوب کیا رہا ہے شروع سے، کس طرح سے ایک رسول کی وساطت سے دیے گئے وقتی احکام اصول دین نہیں، وہ تو شروع سے آخر تک اسی طرح غیر متبدل رہے. وقتی احکام جو دیے جاتے تھے دوسرے رسول کے آنے پر ان میں سے جن کو باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا تھا، خود اللہ تعالیٰ دوسرے رسول کی طرف بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ نئی شریعت دے دیتے تھے اور یہ سلسلہ جاری رہا. یہ ان کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق نہیں ہے. یہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، نہ یہ صورت ہے کہ کوئی آیت ایسی ہے جو حکم باقی ہے اور قرآن کے اندر آئی نہیں. نہ یہ صورت ہے جو میں نے بتایا تھا جسے اختلاف خیرات کہتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت ابن عباس کے مسئلے کی قرت میں یوں بھی آیا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آیت یوں بھی نازل ہوئی تھی اور یوں بھی نازل ہوئی تھی. یا یہ جب ہم آگے بڑے شریعت والوں سے اہل طریقت کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان الفاظ سے باطنی معنی ہے حقیقت میں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں، ان الفاظ سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یوں سارا ہی قرآن کچھ اور بدل دیا گیا. ان میں سے کوئی عقیدہ بھی قرآن کے مطابق نہیں، قرآن کے یکسر خلاف جاتی ہیں یہ تمام جتنی چیزیں ہیں. قرآن لفظ یہ قرآن ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک واسطے سے کہ جسے جبریل کہا جاتا ہے، جسے ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا واسطہ ہوتا تھا، الفاظ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضور نے خود اس کو جمع فرمایا، مرتب فرمایا، مدون فرمایا، کتابی شکل میں
اسی طرح امت کو دیا، اسی طرح امت کے پاس تھا، آج تک چلا آ رہا ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کی پوزیشن ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ یہ لوگ جنہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ بعض احکام ایسے دیتے ہیں جو ہمارے ہاں کی سابقہ یہودی مثلا کہتے تھے کہ سابقہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس طرح کرتے ہیں خدا پہ، یہ خدا کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تم خدا کی طرف سے ہدایت ملنے کے طریق اور اسلوب سے ناواقف ہو، اس لیے تم یہ بات کرتے ہو، ورنہ یہ مفتری نہیں ہے۔ اس طرح کی تو بنیاد ہی نہیں یہاں۔ اس طرح تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی فکر اور خیال سے کوئی بات کرے، تو اس کی تو صورت یہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں یہ کہا ہے اور کہتا چلا آ رہا ہوں کہ وحی کی تو ڈیفینیشن بنیادی یہ ہے کہ اس میں صاحب وحی کے اپنے خیالات و فکر و خواہشات و جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، یہ وہ اپنی فکر سے یہ اندر سے بات باہر آئی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو نازل اسی لیے کہا اس کو کہ یہ خارج سے ایک علم اس کو ملتا ہے، اور وہ بھی جبریل یا روح الامین یا روح القدس جسے کہا گیا ہے، وہ قلب نبوی پر اس کا القاء کرتا ہے، اور پھر انہی الفاظ کو حضور دوسروں تک پہنچاتے تھے، زبانی پہنچاتے، لکھواتے، جمع کرتے، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس یہ آ گیا۔ اس لیے کہا کہ اس میں یہ اس طرح کا سوال نہیں ہے۔ اگلی آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے 102 کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ وجدانی کیفیت بھی نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں فلسفے میں ایک شے چلی آ رہی تھی جسے انٹیوشن کہتے تھے، اس کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ یہ انسان کی فکر کی پیدا کردہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ یوں ہی جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مجھے بیٹھے بیٹھے کچھ ایسا خیال آیا اور میں نے دیکھا کہ واقعی بات ایسے ہو گئی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ نہیں تھی، کہیں اور سے یہ علم آیا تھا۔ یہ چیز ہمارے ہاں یہ نیوز جو انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیٹن کا لفظ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کا لفظ بعد میں آیا نا، ایران میں جب یہ پہنچا تو انہوں نے اسے ایک فرشتہ تصور کر رکھا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بلند پایا بزرگ یا اسپورٹس کے متعلق یہ چیز ہوتی تھی۔ اصل میں تو یہ میوزک کے متعلق انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ میوز جو ہے وہاں سے میوزک وہ لائے تھے، کہ یہ جو میوزک ان کے ہاں بڑے بلند مقام پہ تھا، اور جہاں تک فنون لطیفہ کا تعلق ہے میوزک سب سے بلند مقام ہے۔ اگر حفیظ صاحب موافقت دیں یہ کہیں گے شاعر کیوں نہیں ہے، شاعر کے پاس تو لفظوں کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہے کہ جتنے جی چاہے اس میں سے انتخاب کرے، جتنے جی چاہے مسترد کر دے۔ موسیقی میں تو ایک لفظ ہی نہیں ہوتا، موسیقی تو بغیر لفظوں کے ایک چیز کا اظہار جذبات کا ذریعہ ہے، اس میں تو صرف گلے کی چند سات سریں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے بغیر لفظ کے اثر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تو لفظ جب آ جاتا ہے تو اس کا مقام پست ہو جاتا ہے حقیقت میں۔ خیر، میں نیوز کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا ان کو کہا کرتے تھے نا کہ یہ ایک ہے، وہ اس قسم کا الہام القاء کرتی ہے وہ دیوی۔ تو وہ پہلے میوزک کے لیے، پھر پوئٹری کے لیے یہ چیز آئی۔ تو یہ جب چیز آئی تو یہ تو بڑی چیز ہے نا جو یہ کہہ دے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب
شریر خامہ نوائے سروش ہے، تو یہ سروش ان کے ہاں وہ تھا، تو اسی کو ہمارے ہاں پھر فلسفی میں انٹیوشن کہنے لگے۔ انٹیوشن کے معنی وجدان جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ بھی یہ اس کا صحیح وجدان نہیں ہے، خیر تو انٹیوشن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ انسان کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہوتی، یہ کہیں غیب سے بات آتی ہے، تو اس طرح سے وہ اس کے ڈانڈے وحی سے جا ملاتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ وحی بھی انٹیوشن ہی کی ایک قسم ہے، اور چونکہ شاعروں کے متعلق یہ چیز عرب میں تو یہ عقیدہ تھا کہ شاعروں کو انٹیوشنلی یہ خیالات سارے القاء ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ کے متعلق بھی قرآن میں ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، وہ اسی جیب سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہی سروش کی بات ہے، میوز کی بات ہے، وجدان کی چیز ہے، انٹیوشن کی بات ہے۔ ہمارے ہاں کے شاعروں کو بھی یہ کچھ ہوتا تھا اور ان کو بھی یہ ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے، اور یہ شخص معاذ اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اس لیے وہ اس حصے کو اس طرح کہتے تھے کہ یہ بات اپنی طرف سے یہ کہتا ہے، یہ ہوتا اپنا ہی ہے۔ یہ انٹیوشن کے متعلق تو جان چکی، ہمارے اس دور میں آ کر یہ فلسفے اور سائیکالوجی نے کچھ جو ترقی کی ہے، برگسان جو ہے ہمارے ہاں فرانس کا فلاسفر، اسی دور کا سمجھیے، اقبال کا ہم اثر، تو اس نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، اسے انٹیوشن کا باوا آدم کہا جاتا ہے، بڑی ریسرچ کی ہے اس نے، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ انٹیوشن از آلسو ہائر کائنڈ آف انٹلیکٹ، یہ انسانی فکر کی ہی ایک اعلیٰ اور لطیف ترین شکل کا نام ہے یہ فکری چیز ہی کا، تو وہ بھی فکری چیز ہی آ گئی، اس لیے یہ انٹیوشن بھی نہ رہا جسے ہم وہی کہتے ہیں، یہ تو ایک ایسا ذریعہ علم تھا کہ سوائے انبیاء کرام کے کسی اور کے حصے میں یہ آیا ہی نہیں، آ سکتا ہی نہیں۔ خدا کی طرف سے براہ راست ایک علم لانے والے کا ذریعہ جو قرآن نے بتایا ہے، ہم نہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے علم ملتا تھا، اس میں کیفیت کیا ہوتی تھی جس کو یہ ملتا تھا، یہ واسطہ جسے روح القدس کہا گیا ہے، روح کے معنی توانائی ہوتی ہے اور قدس کو دور جانے والی توانائی کو کہتے ہیں۔ روح الامین بھی کہا کہ ایک اس قسم کی الوہیاتی توانائی ڈیوائن انرجی جسے آپ کہہ لیجیے، میں الفاظ کے لیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ یہ تھے وہ جو کچھ بھی تھا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا تھے، وہ لفظ استعمال قرآن نے کیے ہیں وہیں سے ہی ہم کچھ اس کے معنی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب قرآن کسی لفظ کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کرے تو پھر اس کے وہ لغوی معنی جو ہے بنیادی طور پہ تو رہتے ہیں، اصطلاح میں وہ معنی اور ہو جاتے ہیں۔ الہ لغوی طور پر اس کے معنی ہے جو ثابت، لیکن جب اس پہ ال داخل کر کے اللہ بنا لیتے ہیں آپ تو یہ ایک خاص اصطلاح قرآن کی ہو جاتی ہے، اس لیے لغوی معنوں سے اس کے معنی جو ہے متعین کرنا غلط ہو جائے گا، اس کے معنی متعین کیے جائیں گے قرآن کی روح سے۔ صلاۃ یہ نکرہ ہے، اس کے معنی لغوی طور پہ ہمارے سامنے آئیں گے، جب الف لام لگ کے الصلاۃ ہو جائے گی اب یہ قرآن کی اصطلاح ہو جائے گی، اب قرآن سے معنی لینے ہوں گے۔ زکوٰۃ لغوی معنی اس سے عام ہوں گے جو عرب لیتے تھے، لیکن الف لام جب اس پہ لگے گا الزکوٰۃ ہو جائے گی تو قرآن کی اصطلاح ہو جائے گی، یہ تو پھر اس اصطلاح کا مفہوم قرآن سے متعین کیا جائے گا۔ لیکن قرآن نے جب خود کہا ہے کہ یہ عربی مبین کے اندر ہے، لسان عربی کے اندر ہے، تو یہ جو اصطلاحی معنی ہوں گے بنیادی طور پر ان میں وہ معنی آ جائیں گے جو لغوی طور پہ اس مادے کے معنی تھے، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔
کہ سمجھنے کے لیے اس سے بنیادی طور پہ وہ چیز آ جائے گی. فلاحت اگر بنیادی طور پہ مانے تھا کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل متواتر چلتے جانا اس انداز سے کہ اس میں اور اس کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ آ جائے، اگر یہ لغوی معنی تھے تو اصطلاحات میں آ کے یہ معنی اصطلاحی بنے. لیکن یہ مفہوم اس کے اندر باقی رہا کہ قرآن کے اتباع میں، خدا کی اطاعت میں اس طرح سے پیروی کیے چلے جانا کہ اس میں اور اس کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو. وہ حائل ہو گئی تو شرک ہوگی. زکوٰۃ نشو و نما کو کہتے ہیں، گروتھ کو کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں، عام ڈیولپمنٹ، عام نشو و نما. لیکن جب یہ زکوٰۃ قرآن کی روح سے آئے گی تو اس نے انسان کے جسم کی نشو و نما اور اس کی ذات کی نشو و نما دونوں کو لیا ہے. اور یہ جب دونوں اکٹھی ہوں گی تو نشو و نما کے لیے کہا ہے کہ یہ آگے بڑھے گی، جسم جہاں رہ جائے گا، ذات نشو و نما حاصل شدہ آگے بھی چلی جائے گی. الزکوٰۃ یہ ہو گیا. اسی طرح سے یہ وحی کے معنی تو اشارہ لطیف کے ہوتے ہیں، یہی کوئی اشارہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وحی کے معنی وہ جبلت ہوتی ہے کہ جو ان مختلف کائنات کی چیزوں کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے کام کیسے کریں، وہ ان کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے اس نے کہا ہے کہ ہم نے نحل کی شہد کی مکھی کے اندر وحی رکھ دی. شہد کی مکھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ وحی اس کے ساتھ اس کے اندر ہوتی ہے موجود. نبی کی طرف جب وحی کا لفظ آیا ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں آیا. نبی پیدائش کے ساتھ وحی اپنے اندر لے کے نہیں آتا. اس کے متعلق تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں بھی اگر وحی ملی ہے تو کہا ہے وہ وجدہ کا ضالًا فہدیٰ، وحی سے پہلے ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا. تو اگر یہ شہد کی مکھی تو کبھی بھی اس نہ کہیں سیکھتی ہے نہ سرگرداں ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. پھولوں پہ چلی گئی تو وہ راستے میں وہ لوگوں سے پوچھتی نہیں پھرتی ہے بھائی میں نے تو سینا فتو پورے جانا ہے. 35,000 میل کا فاصلہ وہ طے کرتی ہے ایک دن میں ایک چمچی شہد کی بنانے کے لیے. کبھی راستہ نہ کسی سے پوچھتی ہے نہ دالن کی کیفیت اس کی ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے کیفیت کہ ساری کائنات کو ہدایت دینے والا اس کے متعلق کہا ہے وہ وجدہ کا ضالًا فہدیٰ. آپ نے دیکھا کہ وہی کے جو لغوی بنیادی معنی تھے یہاں جو اصطلاح آئی ہے نبی کے لیے، بنیادی چیز تو وہ ہے کہ اپنا پیدا کردہ علم نہیں ہوتا، یہ تو ہے بنیادی چیز. لیکن یہ کہ پیدائش میں اس کے ساتھ نہیں آتا، اس کے اندر نہیں رکھا جاتا، اس سے یہ وحی کے معنی مختلف ہو گئے. اب الوحی جو آئی رسول اللہ کی طرف وہ ہے جو خدا کی جو پہلے حاصل نہیں تھی. نبوت ملنے سے خدا کی طرف سے ایک واسطے سے قلب نبوی پہ براہ راست آئی. وہی جتنا علم دیا گیا اتنا ہی، جو نہیں دیا گیا وہ نہیں ہے اندر. اور اس کے بعد وہی علم باہر آیا تو کہا بلغ ما انزل الیک، جو خارج سے تجھے ملتا ہے اسے اب تو دوسروں تک پہنچا. اب یہ وہ اپنی بات نہیں پہنچا رہا، ما انزل الیک وہ یہی پہنچا رہا ہے. اب اس پہنچانے میں بھی اس کی اپنی فکر و خیال کا کوئی دخل نہیں ہے. پہنچانے کے بعد اپنی طرف سے کوئی اس کی تشریح کرے، معنی بیان کرے، سمجھائے، ان کی سطح پہ گفتگو کرے، وہ اپنی طرف سے ہوگی. یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، یہ لفظاً وہ ہوگا جو وہاں سے ملا اور اس نے آگے پہنچا دیا. تو آپ نے دیکھا یہ اس غلط فہمی سے بھی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو بنیادی معنی ہے عربی زبان کے میں نے عرض کیا وہ رہیں گے جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، لیکن جب یہ قرآن کی اصطلاح بنیں گے یہ الفاظ
تو پھر ان کا مفہوم قرآن کی روح سے متعین کیا جائے گا، باقی جس طرح جو استعمال ہوتے تھے اس سے مفہوم الگ ہو جائے گا۔ وحی کی بھی یہی کیفیت ہے، دیے جاتے ہیں دلیل صاحب حدیث صاحب کی مسیح کی طرح وحی ہوئی، قرآن میں ہے زمین کے اندر ہم نے وحی رکھ دی، آسمان میں ہر آسمان میں اس کی وحی رکھ دی۔ وہ وہی یہ ہے کہ جو فطرت کی روح سے جو وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان فرائض کے متعلق ان کو جس طرح سے بھی خدا نے علم دیا ہے وہی کو دے دی، شاید کی مسیح کو بھی دے دی ہے وہی، یہ ہو گئی وہی صاحب، اور یہاں سے لی دلیلیں انہوں نے قرآن کی آیت سے، اور اس کے بعد کہا کہ صاحب اگر مرزا غلام احمد کا بھی ہو گئی تو ملتے آیا صاحب کون سی وہی ہو گئی؟ وہ تو مکھی اپنے بچہ جو تھا وہ اندر سے لے کے آتا تھا، ان سے پوچھئے تو اس سے پیشتر کا حیثیت کیا تھی؟ مختار کا امتحان دیا تھا، فیل ہو گئے تھے، وہ غلطی امتحان 10,000 پر سے۔ میں عزیزان من کہنا یہ چاہتا ہوں کس طرح سے مغالطہ افرینیاں ہو جاتی ہیں، دلیل یہ دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہی کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، وہی کا دروازہ بند ہو گیا جو صرف انبیاء کرام کو ملتی تھی، آخری مرتبہ مل گئی، نبی آخر الزمان کو مل گئی، اب وہ وہی جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتی، وہی جو ہے وہ تو شہد کی مسیح کے ہر بچے کو ملتی ہے۔ سر میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کہا ہے اس سے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح وہ ہوتا ہے جس میں کہنے والے کے اپنے خیالات کا کوئی دخل ہو اور پھر اس میں صداقت اتنی نہ ہو کہ وہ ایمانداری سے کہے کہ یہ میرے خیال ہیں، وہ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو خدا کی طرف سے مجھے ملا۔ خواہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو شاعری کرے کہ تریر خامہ نوائے سروش ہے، ہو سکتا ہے دیانتداری سے سمجھے، دیانتداری سے بھی تو غلط سمجھا جا سکتا ہے، ہاں وہ سازش سے اور دانستہ کرے، یکتبون بِأَیدِیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی طرف سے وحی آئی کہ سلطنت برطانیہ کی وفاداری فرض ہے مسلمان کے اوپر۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، اس وحی کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا صاحب وحی کا، کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ الوحی وہ وحی ہوتی ہے جو شہد کی مکھی کو اور زمین کو اور آسمان کو اور کائنات کی ہر چیز کو، مرغی کو، چوہے کو، بطخ کو دی جاتی ہے۔ کہا یہ غلط، اس نے اس کے خیال کا دخل کیا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ تو روح القدس نے اس کی طرف اللہ کی طرف سے روح القدس کی وساطت سے الحق حقیقت مطلقہ ہے جو اس کو اس طرح سے ملی، اور بڑی چیز جو فرق ہوتا ہے عزیزان من ایک نبی میں اور غیر نبی میں، یعنی کہتے تو وہ یہ ہے کہ غالب سریر خامہ نوائے روش ہے، غیب سے وہ فرشتہ جو ہے وہ آلا کے دیتا ہے، اور جب اس شیر کے اوپر جو داد ملتی ہے تو وہ سب مرزا صاحب خود قبول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ ایک کہو میرا علم کی دخل ہے گا، وہ اسے بات دو جس نے یہ بات مجھ سے آ کے بتائی تھی، میں تو صرف بتانے والا ہوں، ساری عمر آپ دیکھیں گے کبھی کوئی شاعر نہیں کہتا کہ نہ صاحب جس بات کا مستحق میں نہیں ہوں، وہ ہے جس نے مجھے یہ دیا، اس وقت اپنے ہوتے ہیں اسے شاید غلطیوں کے لیے یہ بیچ میں رکھ دیا ہو کہ اگر کوئی ٹوکے تو کہے کہ میری نہیں نوائے سروش ہے، لیکن داد خود لیتا ہے۔ عزیزان من، نبی اس بلند مقام کے اوپر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں
اگر اس قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی بھی معاذ اللہ اپنا کہہ کے دنیا میں پیش کرتے، بلند ترین مقام کے اوپر انسانوں کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا اس کتاب کا مصنف، اگر وہ انسان خود اپنی طرف سے کہتا، کوئی داد نہیں ہے مانگتا۔ اتنی بلند چیز جس کے متعلق دعویٰ کرتا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کے انسان مل کے اس کے برابر لاؤ کوئی چیز، جب وہ عاجز آ جاتے ہیں نہیں لا سکتے، کتنا عظیم مقام ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے بابا میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں تو تمہارا بشر ہوں، اس کا ہے تعریف اس کے لیے ہے الحمدللہ۔ حضور نے جس کریکٹر کا ثبوت دیا ہے آپ کو پہنچانے والا، یہاں تک اعلان کر رہے ہیں دنیا، اور یہ ہے وہ کہ جس سے ورفانا لکا جس کی طرف سے ہے، اگر میری طرف سے کوئی اپنی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اپنے تدبیری صاحب کی ذمہ داری آپ لیتا ہے، اس کا سارا کریڈٹ اس کو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں رسول کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی شخص اس چیز کو پہچان نہ سکتا، سراغ نہ لگا سکتا کہ اس کا اپنا نہیں ہے، سواری نہیں، کوئی ذریعہ ہی ایسا نہیں تھا جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا کہ یہ اپنی فکر کا پیدا کردہ نہیں ہے، اس کا وہی تو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارا اپنا ہے، کریڈٹ نہیں لے رہے۔ معاذ اللہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں کمزوریاں، اقسام، غلطیاں، صاف خطا پایا جاتا تو کیسا کہتے کہ اس قسم کا بنا ہوا انسان کہتا کہ نہیں صاحب یہ میری نہیں ہے، خدا کی ہے صاحب، وہ یہ کچھ دیتا ہے میں پہنچا دیتا ہوں، اور وہ غلطی ہے تو میں آگے کروں اس میں۔ جس کتاب کی صورت یہ ہے کہ چیلنج وہ کر رہے ہیں اپنے ہاں کے ہی لوگوں سے، صحیح پوری قوم سے، پورے شعراء اور ادباء عرب کے اتنے بڑے بڑے فصیح البیان، ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اس کی مثل ایک آیت بنا کے لاؤ، نہیں لا رہے تو اس کے بعد تو پھر ہونا چاہیے تھا نا کہ دیکھا میرا مقام، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ تمہاری خوبی کیا ہے؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری خوبی میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے، اس سے اندازہ تم لگا لو کہ میں کیا ہوں، اور میں تو وہ ہوں جو میں نے عمر اپنے آپ کے اندر بسر کی، میں تو ہوں وہ، اور یہ جو کچھ ہے اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں۔ یہ ہے عزیزان من مقام نبوت، اور یہ ہے قرآن کے سمجھنے کا طریقہ۔ اللہ ان نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس میں اپنا کچھ نہیں اس کا، اس لیے اس طرح کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ صاحب ہم اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ یہ بھی غلط ہے جو کہہ رہے ہیں، اس نے نازل کیا تو کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہیں آزادی خیال حاصل ہے، جو جی میں آئے کہو، بلا دلیل تو نہ کہو نا۔ دلیل کی تو بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی، 40 سال بسر کی، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان پڑھ تھا، سیدھی سی بات ہے، جس قسم کی بات چیت آپس میں ہوتی تھی وہ بھی تمہارے سامنے ہے سب کچھ۔ میں نے تو اس عمر میں شعر بھی نہیں کہا تھا، تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، تمہارا تو اتنا بڑا نام دور نکل گیا ہوا، میں تو یہ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے متعلق دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاں کے جو
فکر کی بلند ترین مقام پہ لوگ ہیں، ان سے کہو کہ اس کے مطابق اس کی مثل کچھ بنا کے بتائیں۔ کہا کہ میرا تو یہ خود دعویٰ میرے اس دعوے کی صداقت کی دلیل ہے کہ میرا نہیں ہے، تو کیونکہ میں جو 40 برس تم میں بیٹھا باتیں کرتا رہا ہوں، تمہاری جیسی باتیں کرتا رہا ہوں۔ کبھی میں نے ان کے متعلق بھی تمہیں یہ کہا تھا کہ صاحب جو میں نے آج یہ بات کر دیا، پانی لاؤ جاؤ تو ساری دنیا مل کے اس جیسا فکرہ بنا کے لاؤ؟ ارے سوال ہی نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں یہ کہا تھا۔ آج جس چیز کو تم خود مانتے ہو کہ بے مثل و بے نظیر ہے، اور اس کے بعد کم از کم اپنے شعراء میں تو مجھے صفحے اول پہ تم کھڑا کر سکتے تھے، اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ میرا نہیں ہے، تو اسے اس طرح سے ہے یا وہ کہتا ہے؟ کیا دلائل؟ دلیل سے بتاؤ، اپنے فکر سے بتاؤ، مفتری یہ کیا کرتا ہے؟ نازل کاہے کے لیے کیا عزیزان میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ربط ہے اس ان میں گہرا معنوی ربط۔ وہ سمندر میں چٹانیں آپ نے دیکھی ہیں، باہر پتہ ہے سمندر کے اوپر ایک یہاں ہوتی ہے، ایک وہاں ہوتی ہے، ایک وہاں ہوتی ہے، وہ تہہ میں جائیے تو وہ ساری کی ساری اسی ایک ہی زمین سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآنی آیات کی ربط کی کیفیت یہ ہے کہ سطح بھی کو یہ الگ الگ چٹانیں نظر آتی ہیں، اس کی گہرائی میں چلے جائیے تو سب ایک ہی زمین سے اگلی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ بڑا ربط ہے ان کے اندر۔ وہ آپ نے 2-3 درس پہلے یہ سن لیا تھا نا کہ ابلیس یا شیطان کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ تھا نا، بیٹل بٹوین 2 ڈفرنٹ ٹینڈنسیز ان این انڈیویجول۔ ایک فرد کے سینے میں 2 متضاد قسم کے رجحانات میں جو تصادم ہوتا رہتا ہے، کشمکش ہوتی رہتی ہے، اس کی کشتی ڈولتی رہتی ہے، اسے ابلیس یا شیطان کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ اس کا علاج یہ ہے یونٹی آف انڈیویجویلٹی۔ سائیکالوجی کی یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں آج کے سائیکالوجسٹ جیوانے من۔ کیا کہوں، کیا باتیں آ جاتی ہیں، کبھی آؤں گا تو کہوں گا۔ جب کہا اس نے کل ہو اللہ ہوا احد، ترجمہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ واحد کا جو لفظ موجود تھا اور سارے وہ استعمال کرتے تھے، ایک کہنے کے لیے تو گنتی میں، ایک کہنے کے لیے تو واحد۔ اب بھی جب گنتی شروع کی جاتی ہے واحد سے شروع کی جاتی ہے، تو اللہ ایک ہے تو واحد ہونا چاہیے۔ یہ احد کیا ہے؟ یہ وہ ہے جسے آج سائیکالوجی کہہ رہے ہیں یونٹی آف انڈیویجول۔ ترجمے کے اعتبار سے ہم انفرادیت اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو احدیت کے اندر قرآن نے کہا۔ احدیت وہ جو ہے نا، دی موسٹ کمپلیٹ یونٹی۔ میں نے عرض کیا عزیزہ نے من، یوں نہیں بات سمجھائی جا سکتی۔ یہ درس کی کتاب ہے، نصاب کی کتاب ہے۔ تو وہ یہ یونٹی پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کی ٹینڈنسی نہ رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو تمہارا تذبذب تھا، وہ ڈاواں ڈول ہونے والی بات کچی تھی۔ وہ جو 2 مختلف قسم کی ٹینڈنسیز کے اندر ایک آویزش چلی جا رہی تھی اور اس سے تذبذب پیدا ہوتا تھا۔ عجیب کون تھی یہ تذبذب؟ یہ تذبذب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذوباب بدن وقتی کو کہتے ہیں نا،
اس جیسی انسیٹل کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. یہ گئی وہ گئی یہ گئی وہ ہم بیٹھی یہاں بیٹھی وہ گئی یہ گئی. ہر وقت جس طرح ہم اس میں ہوتا ہے ساتھ ہے اس سے تذبذب پیدا ہوتا ہے نا اندر. یہ قرآن اس لیے دیا ہے دل قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، تاکہ جو اس کی صداقت سے ایمان لے آئے ان میں استحکام ثبات پیدا ہو جائے. ان کے اندر جو کیفیت ڈاواں ڈول ہونے کی تھی اس کی جگہ استحکام پیدا ہو جائے، یونٹی پیدا ہو جائے. بیلنس سے بھی اگلا لفظ ہے یہ تھا. بیلنس پرسنالٹی ہمارے یہاں انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے نتیجہ اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ اس بات ہوتا ہے. قرآن نے اسی لیے لیثبت الذین آمنوا کہا ہے کہ تصویت نفس پیدا ہو جائے، محکم ہو جائے اپنے مقام پر. بخود خزیدہ و محکم چکو سارا زی. کیا بات اس شخص کی بخود خزیدہ کہہ کے کیا کہہ گیا تھا. بخود خزیدہ و محکم چکو سارا زی مزی کیوں خس کے ہوا تیز و شعلہ بے باکس. اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کرنے کے بعد بخود خزیدہ اس کے اندر ایک استحکام پیدا کرنے کے ساتھ پہاڑ کی چٹان جیسی زندگی پیدا کر، خس و خاشاک جیسی زندگی پیدا نہ کر کہ زمانے میں آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے اور ہوا بڑی تیز ہے، خود نہ بھی جانا چاہے گا تو یہ ہوا اڑا کے تمہیں خاص میں لے جائے گی. پہاڑ جیسی زندگی بسر کر، لاکھوں ہوائیں اور طوفان آئیں سر ٹکرا کے واپس چلے جائیں. لیثبت الذین آمنوا. قرآن سے تثبیت نفس حاصل ہوتی. مختلف قسم کے رجحانات میں جو ہر آن ایک بیٹل اندر ہوتی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیثبت الذین آمنوا. یہاں تو یہ ہوا اثبات ہو گیا. کیا مقصود بھی ذات تھا؟ کہا نہیں، آگے بات چلنی ہے. وہدم. اب یہ جو ہو گیا کہ صاحب ٹھیک ہے اس بات نفس حاصل ہو گیا، وہ بالکل وہ تجزب جاتا رہا، استحکام ہو گیا تو ہو گیا، یہ مقصد تھا. کہا یہ اس لیے کا استحکام کی ضرورت یہ تھی کہ اطمینان سے دل جمعی سے خطرات سے محفوظ ہو کے چل پڑو. خدم یہ جو بیٹھے ہوئے کرتے ہو کہ جاواں کہ نہ جاواں، آج جاواں کہ کل جاواں، یہ کیفیت جو تھی یہ تو دور ہو گئی جب تم نے عزم کر لیا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عزم کر لیا تو یہ بھی مقصود بھی ذات میں. عزم کے لیے ثبات ضروری ہے، وہ بھی مقصود بھی ذات میں. عزم بھی مقصود بھی ذات میں. ادھر چلنا ہے مقصد تو عزم میں. چل پڑا، چل پڑے، عزم بھی صحیح ہو گیا، جانے کے لیے ارادہ بھی پختہ ہو گیا، چل بھی پڑے. اور اگر غلط راستے پہ چل پڑے تو وہ منزل مقصود کے سامنے آنے سے کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ تو ساری عمر پیدا نہیں ہوگی. خدم و بشرا، وہ سفر جس کا نتیجہ منزل کے دکھائی دینے کی خوشخبری ہوتا ہے. عزیزان من، قرآن ہے، شاعری نہیں ہے. شاعری میں برائے وزن بیت الفاظ اس میں رکھنے پڑتے ہیں، تو وزن پہ پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے لفظ رکھنے پڑتے ہیں. یہ یہاں نہیں بات کہ یوں ہی یہ لفظ جو ہے بھائی لیثبت الذین آمنوا، ہم تو کہیں گے بڑی بات ہو گئی تھا، بہت بڑی بات ہوگی. نہیں تھا. وہدم و بشرا، اس بات کو قائم ہو گیا اس ایمان سے
یہ جو اگلا حصہ ہے، رہنمائی کس کے کام آئی؟ وہ منزل کی بشارت کس نے دیکھی؟ للمسلمین، جس نے ان قوانین کی اطاعت کر لی۔ ماننا اور چیز ہے، اطاعت تو عمل ہوتا ہے، یہ اگلی چیز۔ ہم نے مان لیا کہ یہ سڑک سیدھی وہاں پہنچتی، یہ بھی ہم نے ہمیں تسلیم ہے کہ اتنے بجے یہاں سے گاڑی چلتی ہے، یہ بھی تسلیم ہے کہ اس کا کرایہ اتنا ہوتا ہے۔ سب باتیں ہم نے اپنے آپ کو اطمینان دلا لیا ہے، یقین سے ہم نے کہا دیا سب کوئی ٹھیک ایسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کون دے گا فائدہ اس ہدایت کا؟ کوئی بشارت اس کی وجہ سے بہت فرما رہے ہیں آپ کہ یہ چیزیں وفایت ہیں، یہ چیزیں مقصود ذات نہیں ہیں۔ بشریٰ للمسلمین، باقی رہا ہر اعتراضات کی مفتری خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ہمیں یہی آتا کہ بعض ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب کوئی اور آ کے سکھا جاتا ہے، بشر سکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو فوراً ہی الزامی جواب دیا، کچھ وہ نام دیتے تھے، یہ خود ان قریش میں سے تو ہو نہیں سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے اس مکے میں 17 آدمی تو پڑھے لکھے تھے کچھ، اور وہ ان میں سے سارے مشہور ان کے سامنے تھے۔ ان میں سے سکھانے والا کوئی ہوتا تو بھاگا پھوٹ جاتا اسی وقت چراغے میں۔ 17 آدمیوں میں سے مشکل کیا تھی اتنی سی بستی کے اندر معلوم کرنا کہ کون سکھا جاتا ہے، اور پھر وہی تو اعتراض کر رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ کہیں صحیح ہوتا تو سکھانے والا جو تھا وہ تو پوچھو نہیں، پہاڑی پہ چڑھ کے آپ یہ بات کہا کرتے تھے، چیلنج دیا کرتے تھے، نیچے بھی نہیں سب کو جا کے۔ ان میں سے یہ جو تھا یہ کیوں نہ کر اپنوں کو کہہ دیتا کہ میں چلا جاتا ہوں تو 3 مہینے کے لیے، اور پھر ان سے پوچھنا کہ وہی ہوتی ہے آپ سے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سکھانے والوں کو تو لوگ ساتھ لیے لیے پھرتے ہیں، کوئی فیکٹری بنا دے گی، ترجمان بنا دے گی، ان میں سے کہیں نہیں تھا کوئی۔ وہ نظر آتا ہے کہ کوئی ان میں سے باہر کا تھا۔ قرآن نے الزامی جواب تو یوں دیا، لسان الذی یلحدون علیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ قریش کے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ اعتراض کرتے وقت، الزام عائد کرتے وقت بھی کوئی چاہیے ہونا چاہیے بندے، کوئی طریق ہونا چاہیے، کوئی سمجھ سوچ سے کام لینا چاہیے۔ یہ جن کا نام لیتے ہیں تم خود جانتے ہو کہ اس کی زبان کیسی قسم کی۔ آدمی کے معنی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اس کی زبان فارسی ہے، یہ زبان عربی ہے، یہ تو بات یوں ہی ہو جاتی کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ عجم اور عرب کے معنی ان کے یہاں ہوتے تھے غیر فصیح زبان، داخانی کی زبان، دیہاتی کی زبان، اور عرب لفظ عرب کے معنی ہے نہایت فصیح، فصیح البیان۔ یہ عرب قوم کی وجہ سے اس زبان کا نام عربی نہیں ہوا کہ عربوں کی زبان، یہ جو عربی ہے اس کے معنی تھے سب سے زیادہ فصیح۔ عربوں نے اپنی نسبت اس کی طرف ہے کہ ہم ہیں وہ لوگ جو اس زبان کو جاننے والے، تو کہا کہ یہ تم کو جانتے ہو، جن کا یہ لوگ نام لیتے ہیں یہ یہودی عام طور پہ زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس کی زبان تم جانتے ہو۔ یہ عرب بالخصوص یہ قریش، یہ
غیر عرب کو ہی نہیں بلکہ یہ تو غیر حجاز والے جو تھے یہ ان کو بھی اجمی کہتے تھے، گنگا کہتے تھے. اجمی کے معنی گنگا. وہ فصیح بیان ہونا تو ایک طرح یہ سب کہتے تھے یہ گنگے ہیں. کہا یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ جن کا یہ یہودی نام لے رہے ہیں وہ دیکھتے اس کی زبان اور کچھ نہیں، محض جو پیکر ہے ان کا الفاظ کا، ذرا اسی کو دیکھو تو صحیح. یہ تمہیں نظر آتا ہے کسی عربی کا یا عربی مبین میں کسی طرح سے بات کرتے ہیں جیسے وہ باتیں کیا کرتا ہے؟ شاعری کو تو کیفیت یہ ہوتی ہے نہیں، ویسے ادب میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کتاب کا پہلا ورق پھٹ بھی چکا ہو، نہ بھی معلوم ہو، ویسے ہی کوئی ایک کہیں پیراگراف پڑھ دیا جائے، کوئی شعر کسی کا پڑھ دیا جائے، جن کو درد ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب یہ تو ذوق کا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس کا انداز یہ ہے نہیں، یہ میر کا ہو سکتا ہے. انداز بیان ایسا ہو جاتا ہے مختص اور منفرد. کہا اور تھوڑے معنی کے اعتبار سے تو کیا ہے تم بتاؤ تو صحیح. تم اپنے ہاں انداز بیان کو تو بڑا زور دیا کرتے ہو. یہ جو کہتے ہیں جس کی باتیں تم نے بھی سنی ہوئی ہیں، کیا یہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں کہ اسی کی باتیں ہیں، اسی کا انداز گفتگو ہے، اسی کا اسلوب بیان ہے یہ؟ اور اگلا دعویٰ پھر ان کے اوپر تو بھی ٹھیک ہے، اندر ہی اندر کوئی عربی ہوگا. صاحب میرا چیلنج یہ ہے کہ اس سمیت ساری دنیا کے جتنے ادبا اور فصحاء موجود ہیں ان تمام کو بلا لو، اور ارے تو تم ہو ہی یہاں، اور جو کچھ میں پیش کرتا ہوں اس جائے سیدھا سا کر پیش کر کے بتا دو. یعنی انداز بیان جو ہے اس میں بھی چیلنج کی ہے کیفیت ہے. چلو وہ جو نام لیتے ہیں وہ تو تم خود اس کو تو مسترد کر دو گے، چلو تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو زبان ہی یہ نہیں ہوتا ہے. اور جو عربی مبین ہے اس میں میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں کہ تم سارے مل کے یہ کر دو. اور نام کا فاضو ورم کا فاضو کتنا بڑا زور ہے اس کے اندر. اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور یاد رکھو تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے. یہ تو ایک فکرے میں تھا بات نہیں نا چیلنج دینے کی. چیلنج دینے والا چیلنج دے کے چلا نہیں گیا، معاذ اللہ مر نہیں گیا، تو اس سال ان کے اندر بیٹھا رہا، یہی بیٹھا رہا. لاؤ اعتراضات ختم ہو گئے. کہا اب سن لو یہ بات کہ اگر تم زندگی کے راستے پر خطرات سے محفوظ ہو کے چلنا چاہتے ہو، یہ ہے ہی ان کے لیے ہدی للمتقین. تو یہ جو ٹائم ٹیبل تمہیں دیا گیا ہے، یہ جو ڈائریکٹو دیے گئے ہیں، یہ جتنی انفارمیشن تمہیں کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، اس کو اگر سچا مانو گے تو پھر تو صحیح راستے کے اوپر چل سکو گے.
اس کو اگر یہ نہیں مانو گے بڑی عظیم آیت کی ہے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، تو یاد رکھو ہم سے بھی 1000 بار آ کے کہو گے تم تو ہم بھی اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں بتائیں گے تم. یہ جو ہے نا اللہ ہدایت نہیں دے گا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صاحب یہ ہے میری اصلی تو وڈی چیز، ٹھیک ہے وہ نہیں خریدو گے تو جاؤ کہیں تو پھر اور کہیں سے اپنی وہ کتاب بیچنے کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے یہ کچھ کہہ رہا ہے. گاہک چلا کہ نہیں صاحب یہ ذرا دام ہے، اس کی کوالٹی پسند نہیں آئی ہمارے ہاں. پہلے تو وہ کہتا چلا جائے گا کہ صاحب دی بیسٹ ہے، بہترین ہے، دوسری اس کی جگہ آپ دیکھیں گے نہیں ملے گی مارکیٹ میں. تیرا بات سنیں لانا لڑکے وہ دوسرے گھر میں بیلجیم کا بھی ایک لیک ہے، دیکھ لیجیے بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے اس کے یہاں کی، تجربے نے بہت اچھا ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے وہ دوسری چیز ہے، متبادل چیز اس کو دے دیتے ہیں ہم، یہ بات جو ہے. اور اگر صورت یہ ہے کہ وہ جو ٹائم ٹیبل ایک آتا ہے ہر قسم کی غلطی سے پاس اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو میں نہیں مانتا، تو یہ گاڑی جو ہے صبح چناب ایکسپریس سے 35 سے چلے گی اور لاہور مین سے چلے گی اور یہ لال پور یا سندھی پہنچے گی. یہ نہیں مانتے، یہ کہہ دیں گے ریلوے والے تو صاحب پھر اس کے بات ہم کوئی اور تمہیں رہنمائی دے ہی نہیں سکتے. یہ تو میں ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس. یہ جو چیز ہے کہ اب نزول قرآن کے بعد خدا بھی کوئی اور رہنمائی نہیں دیتا، یہ ہے جو چیز کہی گئی ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. بڑی بات یہ تو حضور کے متعلق ہے، اور حضور کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں قرآن ہی کے متعلق کہتے ہیں. کیسی حسین چیزیں کہہ جاتے ہیں کہ تیرا کشید دست از قلم کشید خدا، تیری تصویر خدا نے کھینچ دی تو اس کے بعد تصویر کھینچنا ہی چھوڑ دی. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ. بات ہوئی نا بھی ہم نے کر دی، اس کے بعد ہم نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، یہ آیات اللہ ہے. عزیزہ نے من میں کس مقام پہ کہا ختم نبوت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ہمارے ہاں. ایک قرآن کی ایک کہا ختم کرتے چلی جاتی ہے نبوت کو. ان آیات پہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر خدا کوئی آتے ہی کا نہیں ہے تو خدا بھی تمہیں اس طریقے سے ہی دے دیتا ہے. بس جناب گل بک دے، ہمارے پاس دوسری چیز ہے نہیں. جائیے میرے سب چلے گا کہ بابا ولہم عذاب علیم، اس کے لیے علم انگیز عذاب ہوگا، خدا ہوگا عذاب. یوں نظر آتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ بلا تصویر عرض کرتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک کتا دیا ہے دکاندار ہو جنتا دار نہیں ہو رہا ہے، مغل کھا گیا ہو، پھر بغیر کسی مقیم دلیل دیے ہوئے چھوڑ کے چلا جائے. یہ جو کوئی پیچھے سے کہا کرتا ہے نا اس کو
لے یہ تو جا کے مل جائے گا تم یہ کچھ سمجھا نا کسی زمین خوار ہونا چاہتے ہیں لالچ سے وہ بھڑاس نکالتا ہے دل کی اپنی. یہ کچھ ہمارے یہاں جس انداز سے عزیزان من قرآن کو پیش کیا جاتا ہے کچھ نظر ایسا آتا ہے سنیے وہ کیسا نظر آتا ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی عنایت کو ایمان نہیں لائیں گے وہ جاؤ جہنم خدا کسی اور طریق سے ہدایت نہیں دے گا سمجھے نا. اور نہیں مانو گے پھر دیکھو گے کس طرح سے آواز دیتا ہے تمہیں تڑپا کے مارے گا تم آنا منگے. ہاں نہیں مانتے چلے گئے ہیں جاؤ کوئی اور ہمارے پاس آیت نہیں ہے بابو. اور دیکھو پھر ہم کیا کرتے ہیں معاذ اللہ. ابھی بارے میں گواہ سزا کا تلقہ تو کچھ بڑی لمبی بات ہے. ایک مثال سمجھ لیجیے آپ تو سارا ہی فلسفہ حل ہو جاتا ہے. دیکھو بھائی تمہاری یہ روش ہو گئی ہے کہ تم وقت کے اوپر دفتر نہیں آتے. کل اگر ٹھیک وقت سے دفتر میں نہ آئے تو تمہاری ملازمت ختم ہو جائے گی. یہ بھی ایک بات ہوئی نا یہ ہو جائے گا اس کی طرف دھیان رکھیے گا. تمہاری ملازمت ختم کر دوں گا یہ بھی ٹھیک ہے یہ کرو کر کے لے آؤ گے یہ دوں گا تمہیں نہیں کر کے لے آؤ گے یہ نہیں دوں گا. یہ آرڈر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو بھائی سینسیت کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. بات اس میں بھی ایک چیز ہے مر جاؤ گے نوکری سے درخواست کر دیے جاؤ گے. اس نے یہ بھی بات کی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا. اس نے بھی کہا ہے دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کتنا ہے. یہ یہاں حکم نہیں دے رہا یہاں پریڈکشن ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو بھائی یہ ہو جائے گا. قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں نا کہ پھر بہت بڑا عذاب ہوگا اور تباہی آئے گی عذاب علیم ہوگا عذاب عظیم ہوگا ہم یہ کریں گے وہ سارا کچھ پریڈکشن ہے. وہ ان اعمال کے فطری نتائج بتائے گئے ہیں حکم نہیں دیا گیا. وہ ڈاکٹر یہ کہے تو دیکھو بھائی اسے کھا لینا اگر یہ تم نے یہ ٹیبلٹ یا باندھی تو یاد رکھو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بعد دیکھنا پھر میں تمہیں آ کے کس طرح ہنکر مارتا ہوں. تو کہتا یہ نہ کرو گے تو بخار ہو جائے. تو دیکھا آپ نے یہ ہو جائے گی بات تو دونوں نے کی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے. قرآن جہاں یہ کہتا ہے اس کے معنی یہ ہے یہ ہے کہ یہ راستہ جو تمہیں ہم نے بتا دیا اس سے نہ چلے گے منزل پہ نہیں پہنچو گے. اور اس کے بعد جا کے سوچو یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ تم اپنے اوپر لوگ. لیکن یظلمون انفسہم تو یہ اپنے آپ پر ریاضی کرتے ہیں. ہم تو نہیں ان سے کہتے کہ کل نہ آؤ گے تو درخواست کر دیے جاؤ گے. ہمارا کیا بگڑے گا نہ آؤ گے. یہ ہے عزیزان احمد اس حقیقت کو سامنے رکھیے گا قرآن کے مقامات واضح ہوتے چلے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کہاں ہے اب ہم بتائیں یہ جو کچھ کہتے ہیں اس طرح کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ کون کرتا ہے دونوں میں. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی جو یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے.
مختلف مقامات پہ یہ بتایا. یہودیوں کے متعلق تو کہا کہ ان کو تو یہ حسد ہی جینے نہیں دیتا کہ آج تک بھی ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کی نعمتوں کی وارث بنی اسرائیل ہوگی، اسحاق کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل کی اولاد نہیں ہوگی. انہوں نے تو شروع میں جو تقسیم کیا ہے اور اپنے ہاں کی خود ساختہ تورات کی کہانیوں کے مطابق انہیں لانڈی زیادہ بتا دیا، انہیں حقیقی نبی زیادہ بتا دیا، ماں کی طرف سے دی، اور ساری نوعاں جو تھی ان میں اور ان کی اولاد کے اندر ہی مختص کرنی. یہ ان دونوں شاخوں میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں طریقہ چلیا ہوتا سی. کون سمجھو گے جانتی اب کیسے تو پہلے شروع کر دیا گیا. ان کا بڑا ہی سخت طریقہ تھا. یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم یہ بات کیوں ہے کہ جبریل بنی اسرائیل کے گھر آ گیا تھا. حسد اندر یہ عرب جتنے تھے، یعنی پہلی چیز عربوں کے ہاں یہ تھی جو نسل پرستی. ساری دنیا کی نسلوں میں بہترین نسل عربوں کے اندر بہترین خطہ حجازیوں کے اندر بہترین شروع سارا قریش. اور یہ شخص آ کے کہتا ہے کہ نہ کوئی عجم، نہ کوئی عرب، نہ کوئی حجازی، نہ کوئی قریشی، نہ کوئی زید، نہ کوئی بدائل، تمام کے تمام بنی آدم ایک جیسے کرنے کے ہوا. یہ ہونا جائے کی بات کہہ رہے ہیں. کعبے کے متولی بنارس کے پانڈے مہانت صاحب، یہ اتنے سائن تھوڑے صاحب آپ مزار لین لگی تھی گورنمنٹ اکاؤ والے تو انہوں نے اس طرح جلوس کرتے تھے. مظاہروں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے. آج سوچیے کہ کعبے کے مظاہرے جن کی کیفیت عربوں کی یہ تھی لا لس نس کی، کسی کا کوئی فیصلہ محفوظ نہیں رہتا. سیدھی سی بات. ان کے متعلق اتنا تھا کہ صاحب اپنے اونٹوں اپنی بھیڑوں بکریوں میں جو تمہاری ہوں وہ ان کے گلے میں کوئی کلادہ سا پہنا دیا کرو. کچھ ایسی نشانی صرف تو یہ قریش کے ہیں. انہیں تو سدھائے کر یہ وقت ہے. سردی گرمی چلتے رہتے تھے ان کے پاس میں، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. سمجھ لیا؟ یہ کیفیت. اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر نہ تمہارا نہ تمہارے باپ دادا کا نہ میرا نہ کسی اور کا، یہ تو بیت اللہ ہے صاحب ہے. تو اللہ نے تو کوئی چھوٹا طرح بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے کسی چاچے لگ دے اگلی بار ہے کسی بھی چاچے. یعنی یہ تھی وہ چیزیں جن کی بنا پہ اس کی مخالفت ہوتی تھی. اور آؤں گا میں آج بھی آپ دیکھیے گا مخالفت کی وجوہ کیا ہوتی ہے. بیان کی اچھا کہا اتنا نہ جنا لاگے دیا جاتے اللہ کا ہونا ہے تحمل کاجبون. ایک کہا یہ ہے اس طرح کرنے والے کندھے تو دل کے اندر باتیں کچھ اور ہے، زبان پہ وہ بات تو لاتے نہیں. تو جھوٹا ہے، خود بناتا ہے، اللہ کی طرح منسوخ کر دیتا ہے، یعنی کوئی سکھا جاتا ہے. کہا بڑی مانو بات سچی کیوں نہیں کہتے؟ جو دل میں وہ کہو نا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے. کوئی اس کا مفاد بھی ہے تو تمہارے ہاں سے کھلا کے کوئی اس کا اپنا فائدہ. تم ایک تو بتا دو
قریش میں سے بھی سب سے بڑا گھرانہ جو بنو ہاشم کا، اس میں سے عبد المطلب کا پوتا. اللہ اکبر. شاید آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اب بھی ہمارے یہاں کے بہرحال شہروں میں تو یہ بات نہیں رہی. گاؤں میں اب بھی سید کا نام جس کے ساتھ آ جاتا ہے یہ تو سرمس نام ہے، محاورہ ہمارے یہاں. تو اندازہ لگائیے کہ یہ کیا مقام تھا. وہ مقام یہ شخص ہو رہا ہے. فادے کی تربیت کے مفاد میں ایک پائی لینا بھی آرام کرا. حکومت پیش کی جا رہی ہے، کہتا ہے حکومت کا حق کسی انسان کو ہے ہی نہیں. صاحب یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ارے کوئی دولت جمع کرنا تو جہنمیوں کا کام ہے، یہ سواری نہیں ہے. کوئی مسائل یہ کچھ چاہتا ہے اس کے متعلق چاہتا ہے کہ ماں اصل ہے تم ادا ہے. اس کا چلا بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے کہ میں نے 4 گھنٹے تک تم نے یہ بات کی ہے یا سب کچھ کی ہے، شاعری ہے، یہ سنایا ہے، شاید تمہارے یہ کچھ لے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں مانتے. پھر کہو تو صحیح. وہ جو بات ہے جھوٹ بولنے کے لیے جو میں کہا کرتا ہوں یہاں وہ کہی گئی، وہ دوہرا دیں گے. ہم کہتے ہیں تو جھوٹ بول گیا تو میں نے کی لوڑ گئی کہ میں جھوٹ بول کتنی بھی گل لگی. کہا کہ یہ بتا دے کہ انہیں لوڑ کی تو یہی ہے کسی کو ایسا بڑا سارا جھوٹ بول دے پوچھتے ہوتا لاؤ. من قرآن کے دلائل کا دیکھیں دلائل ہوتے ہیں کس قسم کے ہیں. قرآن کیا علم دیا جا رہا ہے. کچھ تو کہو کہ یہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے. جو کچھ سچا کہنا سے اس کو مل رہا ہے یہ تو وہ بھی نہیں لے رہا ہے. یہ سچی بات نہیں کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ سچی بات نہیں ہے. پورے اس مسئلے سے اس کو کتنا کچھ مل سکتا ہے یہ تو وہ بھی نہیں دے رہا. کیا تم نے خود جا کے اس کو یہ ساری چیزیں آفر کی تھی نہیں ہے؟ کوئی نہیں اس میں. اتنی اس کی زندگی یہ کچھ ایک پیسے تم سے چیز مانگا نہیں. کچھ تو کہو کہ ان جھوٹ بولنے کی لوڑ کی پڑ رہی ہے. اور ہم نے یہ بتا دیا کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. یہ سب کچھ سنتا ہے اور ضرورت نہیں کرتے یہ کہنے کی کہ ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں. اس لیے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. کہو جھوٹے کام سے ہیں تم نے. قرآن نے تو کفر کی ڈیفینیشن جو دی ہے وہ یہی دی ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہے. یعنی اگر کوئی آپ واقعہ بیان ایسا کر رہے ہوں کہ جو جانبداری سے آنےسٹلی آپ سمجھتے ہوں کہ ایسا ہی ہوا تھا، اس میں آپ کا دل اور زبان آپ کے ساتھ ہی بات اسے کہتے ہیں بات غلط کہی. یہ جھوٹا نہیں ہوتا. یہ جھوٹا ہوتا ہے کہ جب یہ دل میں جانتا ہو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، زبان سے وہ یہ کہہ رہا ہے. کافی عمدہ انداز ہے قرآن کا یہ کہنے سے. ہم کی ابھی سورہ منافقون ہے. نارائن کسی کو یاد ہے منافقون کا نمبر کیا ہے تو میں ابھی عرض کر دوں. بڑی عمدہ بیٹھی اس نے کفر کی. ابھی میں کہتا ہوں یہاں سے مل جائے گی سورہ منافقون. یہ نمبر ڈھونڈنے میں دقت آ جاتی ہے بعض اوقات. 63
63 ہی ہے غالباً، میرے بھی ذہن میں تھا کہ 63 ہے، شکریہ 63 ہے۔ دیکھیے قرآن کے نزدیک، قرآن کی روح سے کس طرح اس نے جھوٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہے، یہ ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله۔ جب یہ منافق آتے ہیں تمہارے پاس تو یہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے۔ کتنی سچی بات تھی ہے، میری بات جھوٹی تو نہیں ہوگی۔ اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ سچی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ انک لرسول اللہ، دیکھا آپ اتنا یہ نہیں کہا کہ یہ بات بالکل سچی کہتے ہیں، اتنی بڑی سچی بات واللہ یعلم انک لرسول اللہ، ایسی سچی بات ہے کہ ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑی سچی بات کہی، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رسول ہے، اور ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وہ اگر کہیں کہ صاحب یہ بات جھوٹ ہم نے کہی ہے، کہے کہ نہیں صاحب اس کے بات سے سچا ہونے کی تو گواہی میں خدا خود دے رہا ہے، میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں، دونوں گواہیاں خدا کی ہیں، یعنی یہ شہادت بھی اور یہ بھی ساتھ ہی۔ یہ ہے کذب۔ کہا یہ ہے بات جو تم کاذب ہو، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور لاتے۔ اور اس کے بعد آئی وہ آیت جس سے غلط مفہوم سے پوچھو نہیں کہ کذب اور افتراء اور جھوٹ اور مکاری اور دغا بازی کی کتنی کتنی بڑی عمارتیں پھر کھڑی ہو گئی ہمارے یہاں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کون سی ایسی آیت ہے، اور یہاں تک پہنچا دیا تھا انہوں نے ان لوگوں کو، حالانکہ اپنی قوم میں سے تھے، ہوا پھر کیا کہ ہم مانتے ہی نہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو ماننے کے بعد انہوں نے مجبوروں کے غریب ناتوان نام کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ ان کے متعلق کہا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال خس و خاشاک کی طرح جل جائیں گے، نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں گے۔ تباہی آئے گی اور بہت بڑی تباہی آئے گی۔ اور یہ بات کہ اتنا عرصہ تو صاحب ہم تمہارے ساتھ رہے تھے، مسلمان بنتے رہے تھے، اس بٹوارے میں اتنا حصہ ہمیں دے دیجیے تو 1% ہی صحیح، اتنا تو رہے۔ تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ حدث اعمال کے معنی کیا ہے۔ یہ تو پورے کا پورا ایمان لانے کی بات ہے۔ کسی زمانے میں ہم بھی تم بھی سے آسما، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جی، تو میں گل شاید آج بھی گل کر اگوں کوئی پہلی بات تو اس میں یہ آ گئی کہ کفر کے بعد، ایمان کے بعد اگر کفر آ جائے
اسی کو ہمارے یہاں مرتد ہونا چاہتے ہیں عام طور پہ. اور مرتد کی سزا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قتل، موت مرتد کی سزا. اس کے متعلق میں تفصیل سے بہت سے مقامات میں کر چکا ہوں. یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. شروع سے آخر تک دیکھ جائیے قرآن کریم جبر سے ایمان لانے کے ایمان ہی قرار نہیں دیتے. بنیاد ہے یہ. حتیٰ کہ رسول اللہ سے تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ساتھیوں کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے وہ کوئی موجزہ دکھا دیجیے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئے. کہا کہ یہ موجزہ دکھا کے بھی ان کو ایمان میں آنا دے، یہ بھی تو جبر میں داخل ہے. ان کی عقل فکر کو محفوظ کر کے ان سے منوانا کوئی بات ہے، یہ بھی تو جبر میں داخل ہے. ایسا ان کا تقریر نہیں ہے یا تو اس طرح سے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہی مان لیں. لوگ بھی اس کے ذریعے سے بھی وہ کوئی مان لانے گے. وہ مومن کی ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ اور جب خدا کی آواز بھی ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں بھی وہ اندر دارے بن کر نہیں اس کے سامنے جھکتے. ادا اللہ ہے بصیرت منا ومن قبل ہم ڈلائے گی اور برہان کی بنا پر اللہ پھر بصیر دعوت دیتی ہے. ومن شاہ سب یمن ومن شاہ سب یک، جس کا جی کہے اس کو اختیار کرے، جس کا جی نہ بھی کہے نہ اختیار کرے. یہ تو دکاندار بیٹھا ہوا کہ سودا نہیں دے گا. ارے تمہارے لیے کرایہ کے اوپر ہم نے ایک ٹائم پوسٹ لگا دیا ہے، تو جو دیکھ کے اس پہ چلے گا صحیح راستے پہ چلے جائے گا، اس کا فائدہ غلط پہ چلے گا، اس کا نقصان ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس میں جبر کی بات ہی نہیں. جبر سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا. مسلمان ہے یہ سب ٹھیک ہے، اسلام وغیرہ تنقید نہیں پھیلائی، یہاں سے وہاں تک یہ کہتے چلے جائیں گے. لیکن کوئی شخص کسی طرح سے بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد بدنصیبی سے بہرحال اس کا اطمینان نہیں رہا ہے، اور آج کے دور میں تو یہ نمانے سے صحیح ہوگا. وہ اسلام کی باتیں سننے کے بعد کہ یہ بڑا علاقہ اچھا سچا دین ہے، وہ اسلام کو دین کر لیتے ہیں. جب وہ مسلمانوں میں آتے ہیں، مسلمانوں میں تو ایک بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اچھا مجھے بھی ان میں کا ایک بن کرانا پڑے گا. آگے وہ کہتے ہیں نا اسلام کا ٹھیک تھا جو بھی تھا. ہمارا وجود اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عزیزہ نمان، ہمارا کردار سنگ گراں ہے راستے میں. ہم روکے ہوئے ہیں راستہ اسلام کا. آپ کو پتا اس کا راز کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اپنے اندر اتنی کوشش پیدا کریں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دنیا سائز در سائز آتی چلی جائے ہمارے ساتھ. یہ نہیں، ہم تو ایسے ہی رہیں گے. اس آنے کے بعد اگر کوئی ہمیں دیکھ کے یہ کچھ کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں واپس جاتا ہوں، کہا کہ نہیں سر ون وے ٹریفک ہے، واپس نہیں جا سکتے تم. ارے بھائی میرا نہیں دیکھ سکتا تم لوگوں کے اندر، تمہیں دیکھنے سے ایسا ہے میں جانا چاہتا ہوں، جاتا نہیں سکتے. تو تم کر کے لو کہ میں کل ہی اعلان کر دوں گا، وہ کہنے لگے ہم گولی مار دیں گے تمہیں. تو ان کی مرتد کی سزا قتل ہے. جبرن مسلمان کیے تو نہیں جا سکتے، لیکن جبرن مسلمان رکھے جاؤ گے. مسلم اور جبر لفظی تضاد ہے. عزیزہ نمان، مسلم تو سر تسلیم کام کرنے والے کو کہتے ہیں. بہرحال
پہلی چیز تو یہ کہیں قرآن میں یہی یہ بات غلط ہوگی جو یہ ان کے یہاں کا مسلمہ ہے. درمیان میں ایک چیز ہے جس سے میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد جو پھر انکار کر گئے نہ مانے، تو اس کا میں نے کہا کہ قرآن میں یہاں کہا ہی نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی ان حقائق سے، ان قواعد سے، ان قوانین سے ان کو چھوڑ کر دوسرے اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ تباہی. ابھی میں نے کہا ہے پریڈکشن ہے، حکم نہیں ہے. اور قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر دے تو قتل کر دے اس کو، کہیں قرآن میں نہیں ہے. یہ ہے اس کا نتیجہ. وہ ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑھ سکتا ہے ایک بات درمیان میں آئی، الا من اکرہ قلبہ، اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان. یہ سارا اب ترجمہ دیکھ لو، آیت دیکھ لیجیے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو کفر کے بعد ایمان اختیار کرے گا بجز اس کے کہ جسے ترجمہ عام جو کیا جاتا ہے، جسے مجبور کر دیا جائے لیکن دل اس کا ایمان سے مطمئن ہو، یہ نہیں، بلکہ وہ کہ من شرح بالکفر صدرا، جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے، وہ اسے بطیب خاطر اپنی مرضی سے اختیار کرنا چاہے، تو وہ ہے کہ جو کفر کا نتیجہ جو ہوگا اس کی وجہ سے اس کے اعمال حیات نتائج برآمد نہیں کریں گے. تو کفر وہ ہوا جو شرح بالکفر کے ساتھ بطیب خاطر اختیار کیا. ایمان وہ جو بطیب خاطر اختیار کیا، کفر وہ جو بطیب خاطر اختیار کیا. اور خدا انسان کا یہ اختیار و ارادہ تو کبھی بھی طلب نہیں کرتا، تو ان کے اوپر خدا کا غضب ہوگا. لیکن اس میں استثناء یہ ہے من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان. البتہ کسی کو مجبور کر دیا جائے اور دل اس کا مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اس کو غضب خدا بندی نہیں ہوگا. یہ ہے نا ساری بات جو قرآن میں کہی. پہلی بات تو یہ مان لیجیے کہ یہاں بھی ایسا کرنے والے کی بھی کوئی تعریف نہیں تھی قرآن میں. سارے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف ہے کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. تو یہ کہ دنیا کے مسائل، تکالیف، تعداد، کثرت سے اذیتیں ہجوم کر کے آتی چلے جائیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مال و دولت لٹ رہے ہیں، محفوظ قتل ہو رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ مقابلے میں ہوتا چلا جا رہا ہے، تیز آ رہے ہیں، پسند آ رہے ہیں، اور ان کی زبان پہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس سے ہم پلٹ جائیں گے؟ سن لو، یہ جو کچھ جو تم نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ہمارا تھا ہی نہیں. انا للہ، ہم دیکھ چکے ہی ہیں، یہ تو ہماری کسی اور کا ہے. باقی یہ رہا کہ ان تغالیف کی بنا پر، تمہارے مقابلے کی بنا پر ہم پھر پلٹ کر تمہارے جیسے ہو جائیں گے. بالکل نہیں، الہ راجعون، ہمارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھے گا، کر لو کیا کرتے ہو. یہ جو علیہم صلوات من ربہم کا ہے، ان سے متعلق ہے.
یہاں یہ ایک چیز آئی ہے کہ ہاں مجبور کر دیا گیا کسی کو تو اس سے غضب نہیں خدا کا نازل ہوگا. پہلی چیز تو میں نے یہ کہی، یہ نہیں کہی کہ اس سے بھی ہم تحصیل آفرین کے خون برسائیں گے، پیدا سے ٹوٹ گئے گے جانتے تو کیا نہیں لگی، یہ نہیں کہا گیا. جھوٹ کی ہر جگہ مذمت. دوسری بات یہاں یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو میں سمجھا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ مجبور کر کے کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلوا دیا جائے، کفر کے کلمے. عزیزان ایمان، مجبور کر کے کسی سے ایک لفظ نہیں آپ چلوا سکتے. اور یعنی آپ نہیں کچھ کہنا چاہتے، کیسے کوئی شخص مجبور کر سکتا ہے بولنے کے اوپر کسی کو؟ کوئی شخص نہیں مجبور کر سکتا. اذیت دیتا چلا جائے گا نا، وہ اذیت برداشت کیا جاتا ہے. یہ بولنے پہ مجبور کیسے ہوگا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے یہاں آؤ تو سجدہ کر کے اور یہ کفر ہے، یا بت کے سامنے سجدہ کرنا کفر ہے، ایک شخص انکار کرتا ہے، 4 آدمی اس سے پکڑ لیتے ہیں، کوئی ٹانگوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی سر کے وہ جگڑتے ہیں، رسی سے باندھتے ہیں اور اس سے یوں زمین پہ لگا دیتے ہیں. وہ تو کر سکتا ہے. مجبوراً تو آپ کسی کو ایک لفظ چلا، آپ کسی کو بولنے میں مجبور نہیں کر سکتے. یہ چاہیے کہ اذیت برداشت نہیں کر سکا، اس سے بچنے کے لیے اس نے کچھ کہہ دیا. یہ ہے اب یہاں بات رہی. اب یہ جو ہے یہ مدارج ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ تو پھر اپنے اپنے ایمان کا درجہ ہے، کتنا برداشت کر دینا ہے، کہاں مجھے یہ چھوڑ دینا ہے. برداشت کی قوت کہہ لیجیے، ایمان کی قوت کہہ لیجیے، اس کو مدارج کہہ لیجیے. کہیں تو کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ حرفی کہتا ہے قرآن کو ایمان کرتے ہیں، سینس پہ بیٹھے ہوئے، ادھر فائدہ نظر آیا ایمان لے آئے، ادھر نظر آیا تو پھر اختیار کر دیے. اتنی کی بات برداشت نہیں کی نا، تو تھوڑا سا فائدہ جو تھا وہ اس میں نقصان ہو رہا ہے. آگے بڑھے ذرا سے خطرہ ہوا، دھمکی میں مر گیا نا، جو بابے میں درد تھا وہ تو دھمکی میں مر گیا تھا، مرنے والا تو جب بات سے مر گیا تھا، دھمکی سے مر گیا جو نہ بابے نہ درد تھا. لیکن اس کو تو شاعر بھی قبول نہیں کرتا. اس سے کیا دیکھو قلم گار مر کا بس لیجیے، اور دھمکی میں مر گیا جو نہ باب نظر تھا، اس سے نورد پیش ہے، قلم گار مر تھا. یہ جو جس سے نبرد پیشہ ہے، جسے آپ یہ اسلام کہتے ہیں، یہ شہادت گاہ علت میں قدم رکھنا ہے، یہ قدم گار مرد ہے. یہ دھمکی سے مر جائے گا. ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے لمبے عرصے کے مومن کے ایک طرف رہے. میں نے کہا نا کہ دربار فرعون کے وہ جو ساحرین تھے، وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے حقیقت کے بے نقائص اپنے سامنے دیکھا. اندازہ لگائیے آواز قوموں کی ضرورت ایمانی. اسی وقت اس کا اعتراض کر دیا کہ سچی بات ہے، یہ ہم اس کا اعتراض کرتے ہیں.
فرعون کا سارا ٹھٹرال جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس نے سارے ملک کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے اس جشن کے لیے. آج موسیٰ کے مقابلے میں ہماری فتح کر دینا. یہ سارے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے پنڈت تھے, سارے منتری اکٹھے کیے ہوئے تھے اور بڑے دھولے سے یہ چیز تھی کہ ہم موسیٰ لے, اگر یہ ہار گئے تو ہم سمجھیں گے ہم ہار گئے. یعنی اتنا بتا ایکسپریس لگا دیا تھا اس نے اس وقت کو, اور یہ اپنے یہاں کے منتری اور ان کی یہ کیفیت کی اس بڑے مجموعے میں, اس کیفیت میں جب فرعون بیٹھا ہے, اگر تو ہو ہی فرعون اور وہ بیٹھا ہے درست کیفیت میں, تو وہاں کی کیفیت جب یہ ہو کہ وہ کھڑے ہوئے یہ کہہ دے تو آپ سوچے کہ کیا نہیں چاہا کیا ہوگا. اس میں ادھر سے جو آواز آ رہی ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس نے بجلی کی سڑک کے ساتھ اور شور کی چڑگھاڑ کے ساتھ کہا, تو کیا کہا تم نے, ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے خدا پہ میرے حکم کے بغیر, تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا, ایک دن تمہارا کٹواتا, کھال کھنچواتا, سلیب سے دکھا دیتا, سنتے ہو کون کہتا ہے. ایک تبسم حیات افروز ان کے لبوں کو اتارا, کہا کیا کہا تم نے, دھمکی دے رہے حسبنا انت قول, یہ بڑے جی میں ایسا فیصلہ کر دے, ہم ایمان دے آئے خدا کی. اور اگلی بات عزیزان مومن, 2 منٹ کے مومن ہوئے حقیقت کو دیکھ کے مومن ہوئے کی تو فراست کی یہ کیفیت ہے. کہا تمہیں ہم بتا دیں تمہارے نزدیک جو انتہا ہے جو تم کہہ رہے ہو کسی کو نقصان پہنچانے کی, ہمارے نزدیک اس کی حقیقت کچھ نہیں. تمہارے سارے احکام اور یہ سزائیں وقوف کے جو تم کہہ رہے ہو صرف انسان کے جسم سے متعلق ہے, جس میں ایک دن یہاں رہ جانا ہے, اور یہی کیفیت ہے جو ہم نے کیا ہے اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے. جسم کے تباہ ہو جانے سے ذات کا کچھ نہیں بگڑتا. تم یہ کچھ کرو ہم آگے گئے شادہ کرا ان راجعون. مومن تو یہ ہوتا, لہذا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا اوپر مجبور ہو جائے کہ یہ اگر اس کو, میں کہہ رہا ہوں یہ عظمت نہیں ہے, یہ وہ عزم کی بات نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ میں نے کہا میں تو اس کو یہ سمجھا ہوں جبر کے معنی کہ وہ کام جو فزیکلی یوں کرایا جائے جس کی میں نے مثال دی ہے, مجبوراً کسی کے آپ کسی کو بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, کلمات کفر زبان سے کہنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اس کی برداشت کی ایک حد ہے, اس سے اگر وہ نہیں جاتا تو وہ کہہ دے. اس سے بھی قرآن نے اس کی تاثیر میں آفرین نہیں کہی. اتنا ہی کہا ہے کہ غضب الہی نہیں ہوگا, اتنا صرف اس میں رخصت ہے. لیکن یہاں بھی تو بہرحال ایک جبر کی کیفیت کا پیدا کی ہے. میرا عزیزانہ من کسی فرقہ سے تعلق نہیں, اس لیے میں فرقے دارانہ عقائد کی گفتگو نہیں کیا کرتا. ہمارے یہاں شیعہ حضرات کا جزو ایمان ہے جس سے وہ تقیہ کہتے ہیں. تقیہ کے لفظی معنی ہیں کسی خوف کی وجہ سے سچی بات کو چھپائے رکھنا. مجھے ان سے غرض نہیں. میں اس دور میں ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کی صرف مثال دے رہا ہوں. یہاں سے زیادہ آپ یہ کہیں گے نا کہ کچھ اجازت سی نکلتی ہے کہ وہ خدا کا غضب نہیں ان کے اوپر ہوگا, اتنی بات ہے. اختیار ان کا